بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ آج کا اس واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشمندی اور کافروں کا فریب یعنی فراڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کے لیے ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں اور لائک کر دیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر گئے۔ تعالیٰ کی امانتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ کفار مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھوائیں کہ علی صبح کو آپ کفار مکہ کی امانتیں دے کر مدینہ روانہ ہو جانا۔ صبح کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، اس سے 80 تولے سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے 80 تولے سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر رات امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہے۔ حضرت علی اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر ایسی جگہ طلب کیا کہ عمیر کی بات گواہ سن نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا برادر ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا، اس نے گواہی میں یہ کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا، اس سے جواب کیا۔ اس نے جواب میں یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکروہ فریب تھا۔
اس میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبند، جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان نے اس گروہ نے کہا، ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے۔ بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ تمہارا وہ غلام کدھر ہے جس کو تم نے رشوت دی تھی کہ علی کو قتل کر کے لاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ اور حنظلہ نے یہ تلوار اس کو دی تھی۔ رات کے پہر میں اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے یہ تلوار اس سے کھینچ لی اور ایک ہی ضرب میں قتل کر ڈالا۔ اور یوں اس مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے یہ جب داستان سنی تو اس کا دل نور الاسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے علی سے کہا، علی مجھے کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے۔